السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ ایک اور فزیشین کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام تھا محمود امولی۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے محمود امولی کے بارے میں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف یعنی انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ شمس الدین محمد بن محمود امولی 1300 عیسوی میں ایک شیعہ عالم، طبیب اور مصنف تھا۔ یعنی شمس الدین محمد بن محمود امولی 1300 AD میں ایک شیعہ عالم تھا اور یہ ایک فزیشین اور ایک آتھر تھا۔ ایران کے ایک شہر امول میں پیدا ہوا، اسی وجہ سے امولی کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ 52 سال کی عمر پا کر 1352 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے محمود امولی کے تعلیم و تربیت، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ محمود امولی کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے نصف حصے میں امول میں پیدا ہوا تھا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ شاہ شیخ ابو اسحاق کے دور میں شیراز گیا اور وہاں سکونت اختیار کی۔ یعنی شاہ شیخ ابو اسحاق کے وقت میں یہ شیراز گیا اور وہاں رہنے لگا اور وہیں پر درس و تدریس اور تالیف و تصنیف کا کام شروع کیا۔ یعنی وہیں پڑھنے پڑھانے کا کام اور لکھنے لکھانے کا کام اسٹارٹ کیا۔ جائے وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وفات شیراز میں ہوئی اور بعض کا کہنا ہے کہ اس کی وفات امولی میں ہوئی۔ یا اس کی ڈیتھ کے بارے میں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ شیراز میں ہوئی، لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ امول میں ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے محمود امولی کے فضل و کمال، گریس اینڈ پرفیکشن۔ محمود امولی ایک ماہر طبیب اور قابل مصنف تھا۔ محمود امولی فارسی اور عربی میں بہت ماہر تھا اور دونوں زبانوں میں اس نے بہت سی کتابیں لکھی، جس میں اس کی ایک کتاب نفیس الفنون فی الرئیس العیون قابل ذکر ہے۔ محمود امولی بحیثیت طبیب، ایز اے فزیشین، محمود امولی کے علاج و معالجے کے تعلق سے تاریخ میں زیادہ تر معلومات نہیں ملتی، البتہ اتنا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قابل طبیب تھا۔ تصنیفی کام میں اس کی خدمات قابل قدر ہیں، یعنی ایز اے آتھر انہوں نے بہت کام کیا، اس وجہ سے انہیں جو جانا جاتا ہے وہ ایز اے آتھر جانا جاتا ہے۔ محمود امولی بحیثیت مصنف، ایز اے آتھر۔ محمود امولی عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مہارت رکھتا تھا، یعنی یہ عربی اور فارسی دونوں میں ایکسپرٹ تھا۔ اس نے ابن سینا کی القانون کی شرح عربی زبان میں لکھی، یعنی یہ جو ابن سینا کی کتاب تھی القانون فی الطب، اس کی کمنٹری بھی لکھی۔ لیکن اس کا سب سے اہم کارنامہ نفیس الفنون فی الرئیس العیون، یہ اس نے کتاب لکھی جس کی وجہ سے اس کو شہرت دوام یعنی بہت فیمس ہوا اس کتاب کی وجہ سے۔ آج کی ویڈیو میں سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے محمود امولی کی کتاب نفیس الفنون فی الرئیس العیون کے بارے میں۔ نفیس الفنون فی الرئیس العیون 13ویں صدی عیسوی میں لکھی جانے والی ایک مایہ ناز اور سائنسی کتاب ہے۔ یعنی یہ جو کتاب تھی محمود امولی کی، یہ 13ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی اور یہ ایک میڈیکل اور سائنس سے ریلیٹڈ ایک آتھینٹک کتاب تھی جسے انسائکلوپیڈیا کا درجہ بھی حاصل ہے۔ یہ محمود امولی کی ایک اہم تصنیف ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ محمود امولی کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے جو فارسی کی ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، یعنی یہ فارسی لینگویج میں ہے اور ایک اسے پراپر کتاب سمجھا جاتا ہے۔ نفیس الفنون فی الرئیس العیون، اس کتاب میں سائنس کے مختلف مضامین کا بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کتاب میں سائنس سے ریلیٹڈ بہت سے ٹاپکس کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں 120 اقسام کے سائنسی اور دوسرے مختلف تکنیکوں کا ذکر ہے۔ 120 ٹائپ کے سائنسی ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب قدیم علوم کا جامع اور تفصیلی انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے نفیس الفنون فی الرئیس العیون، یہ محمود امولی کی یہ کتاب ایک بہت ہی اولڈ چیزوں کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے اور اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، جسے محمود امولی نے نہایت مہارت اور درستگی کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کتاب میں محمود امولی نے عام انداز میں مضامین کی وضاحت کی ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے نفیس الفنون فی الرئیس العیون، اس میں محمود امولی نے ایک ان سب ٹاپکس کو بہت ہی اچھے انداز میں، آسان انداز میں بیان کیا ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔